بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خدا یار چنڑ۔ آج ملتان کے اندر تحریک انصاف کا ایک تاریخی جلسہ ہو رہا ہے۔ ابھی تو عمران خان صاحب جلسے میں پہنچے ہی نہیں، لیکن وہ جلسہ کھچا کھچ عوام کے ساتھ بھر چکا ہے کہ وہ یہ ساؤتھ پنجاب کا سب سے بڑا ایک تاریخی جلسہ ملتان کا ثابت ہوگا، یہ تحریک انصاف کا۔ کیونکہ جب یہ تحریک انصاف کے ملتان کے جلسے کا تاریخ اناؤنس ہوئی تو تحریک انصاف کی ملتان کی اعلیٰ قیادت نے ایک میٹنگ بلائی، جس کے اندر بہاول نگر، رحیم یار خان، ڈی جی خان، تمام اضلاع کے لوگوں کو بلایا گیا۔ اس کے اوپر مشاورت ہوئی۔ مشاورت کے باوجود یہ اس فیصلے پر پہنچے کہ ملتان کے گرد و نواح کی عوام بھی اتنی تیار ہے، اتنی نکلے گی کہ جلسہ بھر جائے گا۔ بہاول نگر، رحیم یار خان جو دور دور کے اضلاع کے لوگ ہیں، ان کو چھٹی مل سکتی ہے، اگر وہ نہ آنا چاہیں تو نہ آئیں، کیونکہ وہ اپنی تیاری اسلام آباد کے لانگ مارچ کے حوالے سے کریں، کیونکہ ملتان کا یہ جلسہ یہ مقامی لوگ اور گرد نواح کی وجہ سے بھر جائے گا۔ اگر دور کے اضلاع کے لوگ آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت جلسہ اتنا بھر چکا ہو، عوام کا اندر آنا ناممکن ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ دور کے اضلاع اسلام آباد لانگ مارچ کی تیاری کریں، ملتان میں نہ بھی آئیں تو خیر ہے، ان کو چھٹی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی عوام کا جنون تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ آج اتنی گرمی کے باوجود عوام سارا دن سڑکوں پر تھی۔ ضلع بہاول نگر ملتان سے 4 گھنٹے کا سفر ہے، وہاں سے آج سارا دن جس سڑک پہ بھی ہم دیکھتے تھے تو قافلے 2 بجے گرمی شدید سے بھی ملتان کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ نہ تو عوام نے آج کسی کنوینس کا مطالبہ کیا ہے، نہ کوئی بریانی کا کیا ہے، نہ کسی سہولت پانی کے قطرے تک نہیں کیا گیا۔ ہر شخص اپنی مدد آپ کے تحت چلو چلو ملتان کے نعرے لگاتا ہوا، امپورٹڈ حکومت کے خلاف نعرے لگاتا ہوا ملتان کی طرف یہ قافلے رواں دواں ہیں۔ اب یہ موجودہ حالات یہ ہے کہ ملتان کا جلسہ مکمل طور پر بھر چکا ہے۔ جلسے سے باہر بھی جتنی اندر عوام ہے اتنی بھی عوام جلسے سے باہر نظر آ رہی ہے۔ اور بھی ایک بڑی اہم خبر ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج عمران خان کے ملتان جلسے میں پہنچنے سے پہلے الیکشن کی بہت بڑی خبر آ جائے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف صاحب ان کا بہت بڑے سورس ہیں، جہاں بھی ان کے پاس خبر آتی ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ انتہائی بڑے مضبوط سورس ہیں ان کے پاس، ان کی خبر بھی انتہائی مضبوط ہوتی ہے۔ کیونکہ اس میں آج شہباز شریف صاحب بھی کراچی گئے ہوئے تھے دورے کے اوپر، وہ بھی اپنا دورہ کراچی کا مکمل نہیں کیا، ادھورا چھوڑ کر ہنگامی حالات میں وہ بھی لاہور فوراً پہنچے ہیں۔ اب ان کا بھی اجلاس اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا اسمبلی تحلیل کرتے ہیں یا مزید حکومت کو چلاتے ہیں۔ بہرحال اسی ایشو کے اوپر کوئی معاملہ ہے صحیح کہ وہ بھی پریشان ہے کہ وہ ہنگامی حالات میں اجلاس بھی بلایا ہے، کراچی سے لاہور واپس بھی آ گئے، اب اس وقت اجلاس بھی کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اور عمران خان صاحب کو بھی آج یہ کہا گیا ہے کہ ملتان کے جلسے میں شاید انہوں نے لانگ مارچ اسلام آباد والی تاریخ اناؤنس کرنی ہے، انہیں بھی کہا گیا ہے کہ شاید آج ملتان کے جلسے میں تاریخ اناؤنس نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ ہو، اس سے پہلے ہی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن عمران خان صاحب ابھی باضد ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پہلے الیکشن کا اعلان ہو، باقی معاملات باقی باتیں بیٹھ کے بعد میں ہوگی۔ اور پرویز الہی صاحب نے ایک اور بھی بڑا اہم بیان دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب اور چودھری صالح صاحب کے ساتھ ان کے آپس کے گھر کے معاملات، جو ناراضگیاں یا جو بھی معاملات تھے ختم ہو گئی ہیں، ان کی آپس میں صلح ہو گئی ہے۔ یہ پھر ایک ہی پیج پہ آ گئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات ٹھیک ہوگی کہ طارق بشیر چیمہ صاحب بھی اکثر ہر چینل پہ، ہر جگہ پہ، پبلک پلیس پہ یہی کہتے تھے، جب بھی انہیں کوئی سوال کیا گیا کاف لیگ کے حوالے سے تو انہوں نے یہی کہا کہ چودھری برادران میرے محسن ہیں، میرے بڑے بھائی کی مانند ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، ان کا ہر حکم سر آنکھوں پہ ہوگا، میرا وہ گھر کا معاملہ ہے، وہ ایک ہی گھر ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے، میں اپنے محسن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں، ان کا احترام تو کرتے ہیں،
चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब, परवेज इलाही साहब का, अगर वाकया ही इस हालात के अंदर चौधरी परवेज इलाही साहब, चौधरी सालेक साहब और चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब को मनाकर वापस ले जाते हैं तो वो हुकूमत की तो छुट्टी हो जाएगी, हुकूमत का तो खात्मा हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत तो खड़ी सिर्फ इन 2 वोटों के सर पे है ना। जब ये 2 वोट इधर उधर हो जाएंगे हुकूमत का वजूद खत्म हो जाए। अब देखते ये हैं कि क्या होने जा रहा है कि परवेज इलाही अपना इमरान खान साहब आज के मुल्तान वाले जलसे में क्या कोई अहम ऐलान करते हैं, लॉन्ग मार्च की तारीख देते हैं, उसका ऐलान करते हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी अपनी करीबी साथियों के साथ इसके ऊपर बड़ा एक सीरियस मीटिंग हो रही है, वो क्या फैसला करते हैं। जो ही ये कोई खबर आती है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप तक पहुंचा दी जाएगी। और अगर इन खबरों के अलावा चौधरी परवेज इलाही इन 2 मेंबरान को अपने साथ ले जाते हैं तो फिर भी हुकूमत का खात्मा होता नजर आ रहा है। बहुत जल्द फिर भी इलेक्शन होते होंगे। शुक्रिया।